کہتے ہیں کہ محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر اپنا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے تو انسان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ شادی کرے، تو پھر اہل بیت کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا تو پھر یہ کیسے انسان پسند کر سکتا ہے کہ اس مہینے میں شادی کی جائے۔ دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے جو شریعت کی تعلیم قانون شرع ہے، ایک ہماری عقیدت، محبت اور جذباتیت ہے۔ دونوں کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے، جو عورت اللہ تبارک و تعالی اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہے تو وہ کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے سوائے اپنے شوہر کے، کہ شوہر کی وفات پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے گی۔ تو اس میں جو ضابطہ شرعیہ ہمیں حاصل ہوا وہ یہ کہ کسی کی بھی وفات پر 3 دن کے بعد پھر سوگ منانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ سوگ کا مطلب ہوتا ہے اظہار غم کرنا، یہ ایک تعلیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو اس تعلیم کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو محرم میں شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سوگ تو ہے نہیں، جب سوگ نہیں ہے تو پھر انسان اس طرح کے معاملات اپنے باہم کر سکتا ہے، اور اس میں کئی مصلحتیں بھی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات شادی آگے نہیں ہو سکتی اور مسائل ہوتے ہیں تو کر لیا تو یہ۔ دوسرا اب ہم آتے ہیں عقیدت اور محبت اور پیار کی طرف، کہ یقیناً جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، تاریخ کا حصہ ہے، ہمارے سامنے آتے ہیں تو دل غم سے بھر جاتا ہے، اور اہل بیت کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا گیا تو پھر صحیح بات ہے کہ اس قسم کے واقعات سننے کے بعد اگر انسان اظہار غم نہ بھی کرے تو احساس غم تو کم از کم اس سے تو انسان خالی نہیں ہو سکتا کہ جس بے دردی کے ساتھ نواسۂ رسول اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ معاملات کیے گئے، ہر مسلمان کا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر اگر کوئی مسلمان نہیں پسند کر رہا کہ میرے دل میں غم موجود ہے، وہ اس قسم کی خوشیاں نہیں کرنا چاہتا اور اس کو کرنے کو کوئی حرام یا ناجائز بھی نہیں سمجھتا ہے تو بالکل وہ قابل گرفت نہیں ہے، وہ اگر نہ کرنا چاہے تو بالکل اس کی مرضی ہے۔ ایک اور کالر ہے، ایک اور